نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے، یا بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنے قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورۃ الابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی و آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کو میں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ نبی مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے جو مومن بھی انتقال کر جائے اور مال چھوڑ جائے تو چاہیے کہ ورثہ اس کے مالک ہوں، وہ جو بھی ہوں، اور جو شخص قرض چھوڑ جائے یا اولاد چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آ جائے کہ ان کا ولی میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا، شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا، چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارت گری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون شخص سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اور اس کے بعد کون؟ فرمایا، وہ مومن جو پہاڑ کے کسی کھائی میں رہنا اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتوں کا خیمہ کیا ہے؟ ایک موتی ہے کھولدار جس کے بلندی اوپر کو 30 میل تک ہے، اس کے ہر کنارے پر مومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے نہ دیکھ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے عمارت کے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کی طرح کر دیا۔